بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس تصوری سے نون لیگ اور اس کے حامیوں پہ خوف طاری ہے، ٹانگیں کانپ رہی ہیں کہ عمران خان رہا ہو سکتے ہیں، جیسا کہ کل پی ٹی آئی کے لیڈروں نے تاثر دیا. فرض کیجئے عمران خان کو کچھ دن بنی گالا رہنا پڑے، فرض کیجئے وہ اس پر بھی آمادہ ہو جائے. اپنے مطالبات تو وہ نہیں چھوڑ سکتا کہ 8 فروری اور 9 مئی کے واقعات کی اور الیکشن میں دھاندلی کی تحقیقات کرائی جائے اور اس کے کارکنوں کو رہے. فرض کیجئے وہ بنی گالا میں کچھ دن کے لیے خاموشی پر آمادہ ہو جائے. ویسے تو وہ جیل میں بھی خاموش نہیں رہا، تو بنی گالا میں کیا خاموش رہے گا. اس کے حامی اس بات کو گوارا کر لیں گے، ایسا اعتماد ہے انہیں اس پر. مگر عمران خان کی رہائی کا کیا مطلب ہے؟ اس حکومت کا خاتمہ، مکمل طور پر خاتمہ، وائپ آؤٹ ہو جائیں گے، وائپ آؤٹ. سامنے کی بات یہ ہے کہ ہر معقول سروے کے مطابق، ہر ذمہ دار ادارے نے جو سروے کیا ہے، کم از کم 70% لوگ اس کے ووٹر اس کے حامی ہیں. 48% ووٹوں کے ساتھ متحدہ مجلس عمل نے 2002 کے الیکشن میں 2/3 اکثریت حاصل کر لی تھی. 70% ووٹوں کا کیا مطلب ہے؟ دوسری طرف اس کے حریفوں کے سفاکانہ رویے اور جیل سازی اور نوسر بازی اور کرپشن کا تاثر اتنا گہرا ہے کہ وہ اس کے سامنے ٹھہر ہی نہیں سکتے. ڈان کے تجزیہ نگار نے، ویسے ان کا تجزیہ بحیثیت مجموعی تو اچھا ہے، یہ بڑا عمدہ ہے. یہ لکھا ہے فرنٹ پیج پہ کہ نواز شریف دوبارہ متحرک ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں 5 بیماریوں کے ساتھ، ڈپریشن کے مرض کے ساتھ. ایک جلسہ وہ ڈھنگ کا نہیں کر سکے جب سے آئے ہیں. وہ متحرک ہو کے کیا کریں گے؟ اور شہباز شریف جن کی یادداشت، نواز شریف کی یادداشت بھی جواب دے گئی ہے. وہ جب اڈیالہ جیل میں تھے، وہ 4 چٹیں رکھ کے بیٹھے تھے 12 فقرے بولنے کے لیے، زیادہ 12 نہیں تو 16 فقرے ہوں گے اوباما کے سامنے. اور اڈیالہ جیل کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ سے یا سپرنٹینڈنٹ سے انہوں نے 7 دفعہ نام پوچھا تھا، یا 6 یا 7 دفعہ، اور آخری دفعہ وہ خاموش ہو گیا تھا. اور شہباز شریف کی یادداشت کا عالم روز آپ دیکھتے ہیں، اور زرداری صاحب کی حالت آپ دیکھتے ہیں، قائد اعظم علیہ السلام. ہاں جی، یہ جو ہیں اپاہج، اس ذہنی اپاہج، اس کا مقابلہ کریں گے. پھر یہ ہے کہ اس ایک اپنی کرشماتی شخصیت کے ساتھ، اپنے غیر معمولی عزم کے ساتھ، جس کے ساتھ اس نے ورلڈ کپ جیتا تھا، 4 میچ ہار کے کبھی کوئی ٹیم جیتی ہے، جس کے ساتھ اس نے شوکت خانم بنایا تھا، جس کے ساتھ اس نے 10,000 شیلٹر ہومز بنائے تھے، جس کے ساتھ اس نے نمل کالج بنایا اور بہت سے کام کیے. پھر وہ اپنی مظلومیت کے گہرے تاثر کے ساتھ، اپنے زخموں کے ساتھ، قتل کی اس واقعے کے تاثر کے ساتھ، جب اسے مار ڈالنے کی مکمل طور پر کوشش کی گئی، وزیر اعظم پوری کوشش کی گئی، کوئی کسر چھوڑی نہیں گئی تھی. اس کے ساتھ جب وہ باہر نکلے گا تو کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو اگر اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہو جائے، اور غیر جانبدار تو ایک دن اسے ہونا ہی ہوگا، اور تو راستے ہی بند ہیں سارے. تو کیا جو خمینی کے آنے پہ ہوا تھا، 50 لاکھ آدمیوں نے تہران میں اس کا استقبال کیا تھا. تو جیسے ہی اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہو جائے، ہر شہر میں لاکھوں آدمی اس کا استقبال کریں گے، تاریخ ایک نیا موڑ جائے گی. تو ٹانگیں اگر ان کی کانپ رہی ہیں تو ٹھیک کانپ رہی ہیں. دوسری دیکھیے عمران خان کی ذہنی کیفیت کیا ہے. طویل اسیری کے لیے وہ تیار، وہ کہتا ہے کارکنوں کو رہا نہیں کرتے، میرے ساتھیوں کو رہا نہیں کرتے، تو میں بھی نہیں رہا ہونے کے لیے تیار. یہی نہیں، میں نے بہت پہلے عرض کیا تھا، میں اسے جانتا ہوں اتفاق سے، کوئی دعویٰ نہیں میں کر رہا، اور لوگ بھی جانتے ہیں اسے. لیکن جتنا وقت میں نے گزارا، کسی اخبار نویس نے اس کے ساتھ اتنا وقت نہیں گزارا. میں نے بہت پہلے کہا تھا وہ مینٹلی تیار ہے پھانسی چڑھنے کے لیے. اور علامہ ناصر عباس نے اس نے کیا کہا
کہ دنیا کی سب نعمتیں میں دیکھ چکا ہوں، اب ایک شہادت کی تمنا ہے، آپ میرے لیے دعا کریں۔ اس جو آدمی اس ذہنی کیفیت میں ہے، آپ اسے ہرانے کا سوچ رہے ہیں۔ خدا نہ خواستہ وہ اس دنیا میں نہ بھی رہے تو بھی وہ رہے گا۔ وہ بھٹو جیسا آدمی، بھٹو کیا تھا؟ ایک چکمہ دینے والا آدمی، پڑھا لکھا ضرور تھا، باصلاحیت ضرور تھا، اسٹیٹ کرافٹ کو سمجھتا تھا، اپنی دنیا کو سمجھتا تھا، ایٹمی پروگرام اس نے بنایا، آئین بنایا، لیکن کیا تھا؟ ایک چکمہ دینے والا آدمی، انسانی جذبات کے استحصال کرنے والا آدمی۔ اس سے تو یہ بدجہاں بہتر ہے۔ اپنی اخلاقی شخصیت کے اعتبار سے خامیاں اس میں ہیں، اس میں شبہ نہیں ہے۔ تو وہ اس کی بیٹی آ گئی 88 میں برسر اقتدار، 2008 میں 93 میں پھر آ گئی، 2008 میں پھر آ گئی، وہ زرداری کی شکل میں آ گئی، مگر آ گئی نا۔ اب بھی سندھ میں اس کی حکومت ہے، کوئی مذاق ہے۔ اب اس کے حریفوں کا حال کیا ہے یہ دیکھیے۔ کل رات 12 بجے کے ارد گرد، کوئی 11:54 سے لے کے 12:01 یا 2 تک 4 اخبار نویسوں نے ایک یکساں پیغام دیا، ایک ہی پیغام۔ اسٹیبلشمنٹ کے قابل اعتماد ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان سے ان کی ہرگز کوئی بات نہیں ہو رہی۔ ان میں 2 اخبار نویس تو ایسے ہیں جن کے بارے میں کچھ عرض کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور 2 ایسے ہیں، نام تو آپ نے سن لیے ہوں گے، کہ جن کی رائے کو ممتاز اخبار نویس ہیں، مگر ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں بہرحال عمران خان کی مخالفت کرنی۔ وہ لفافے وغیرہ کا تصور تو آپ کو پتہ ہے، تاثر میں اس کو نہیں مانتا، اس کی تو جب تک دلیل نہ دی جائے، ہر شخص معصوم ہے جب تک اس کے خلاف ثبوت پیش نہ کیا جائے۔ ان کی مخالفت جو ہے عمران خان سے، جس میں وہ ڈٹرمنٹ ہیں، طے کیا ہوا ہے کہ ہر حال میں مخالفت کرنی، وہ تو واضح ہے۔ باقی 2 تو ایسے ہیں کہ ان کا ذکر بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دیکھ سکتے۔ سوال یہ ہے اس غلط بیانی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تمام باخبر اخبار نویس جانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ وقت بے وقت اس سے ملتے رہے ہیں، اور خود اس نے کہا، کھل کر بات کی کہ منی گالا کی میں مجھے منتقل کرنا چاہتے ہیں، میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں جب تک کارکنوں کو اور میرے ساتھیوں کو رہا نہ کیا جائے۔ اب عمران خان ہم جانتے ہیں قائد اعظم نہیں ہے، کو ہم نے یہ دھوپ میں بال سفید نہیں کیے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ عمران خان قائد اعظم نہیں ہے۔ وہ جب ان پہ خاکسار نے حملہ کیا چاقو کے ساتھ، اور وہ ممبئی کے پارسی مجسٹریٹ کے سامنے مقدمہ پیش ہوا، تو اس نے کہا، مجسٹریٹ نے کہا کہ کسی گواہ کی ضرورت ہی نہیں تھی، مسٹر جناح کے بیان کے بعد کسی گواہ کی کوئی ضرورت نہیں تھی اگر قانون اس کا تقاضا نہ کرتا۔ لیکن عمران خان بھی کہانی تو نہیں گھڑتے، کبھی انہوں نے کوئی افسانہ سنایا ہے، کوئی داستان گھڑ کے سنائی ہے؟ وہ کوئی مریم نواز کی طرح کبھی انہوں نے کہا لندن تو کیا پاکستان میں بھی میری جائیداد نہیں، یا نواز شریف صاحب کی طرح یہ کہا کہ میرا تو کوئی تعلق نہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ شہباز شریف صاحب نے بھی کہا وہ لندن کے فلیٹس نہیں ہیں، محلات ہیں، اربوں روپے کی قیمت کا ایک فلیٹ ہے۔ فلیٹ تو وہ اصطلاحاً اسے کہا جاتا ہے۔ پھر جو کچھ CNN نے کہا، BBC نے کہا، الجزیرہ نے کہا، دنیا بھر کے اخبارات نے کہا، وہ بھی افسانہ ہے۔ اب اس پہ آدمی کیا کہے؟ ساری دنیا غلط ہے اور یہ لوگ ٹھیک ہیں۔ باخبر ذرائع جو ہیں، معتبر ذرائع، وہ بالکل ٹھیک ہے، اور 8 منٹ میں یہ عمل مکمل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے، مان لیجئے عمران خان سے بات نہیں ہوئی، محض کہانی ہے، افسانہ ہے، حکومت کیوں عمران خان سے بات کر رہی ہے؟ حکومت تو اس کے لیے تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے، عمران خان بھی تیار نہیں تھی، حکومت تو اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ اور تیار ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اگر ان کے جائز مطالبات مانے جاتے جو بالکل جائز مطالبے ہیں، کوئی ناروا مطالبہ ہو تو نہ مانے، مگر مطالبے تو سب آپ کے سامنے ہیں، تو یہ حکومت تو رہے گی نہیں۔ یہ نہیں اپنے جانے کا بندوبست کرے، کیوں کر رہی ہے؟ ظاہر ہے انہیں اس کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ بھی ویسے ظاہر ہی ہے
کہ وہ اپنا عمران خان سے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے بات کیا، ایک بار نہیں بارہا بات کی ہے، تمام باخبر اخبار نویس جانتے ہیں۔ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں آج کیا فرمایا نواز شریف صاحب نے، میں نے احتیاطاً لکھ لیا، اسلام آباد پہ یلغار ہوئی، سوشل میڈیا پر جھوٹ کا طوفان اٹھایا گیا، بیرون ملک بیٹھے عناصر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اسلام آباد پر چڑھائی ہوئی، رینجرز کے جوان شہید ہوئے، رینجرز کے جوان شہید ہوئے یا پی ٹی آئی کے کارکن شہید ہوئے، 12 آدمیوں کی تو انہوں نے فہرست دے دی ہے، اور 45 آدمی آج پھر علی امین گنڈا پور نے کہا لاپتہ ہیں، عمران خان صاحب نے کہا 60 لاپتہ ہیں۔ وہ لاپتہ آدمی کہاں ہیں؟ فرض کیجیے وہ لاپتہ ہی ہیں، دور دراز کی جیلوں میں ہی ہیں یا انہیں چھپا کر رکھا گیا ہے، لیکن 12 آدمیوں کی فہرست جو رینجرز کے کون سے جوان شہید ہوئے ہیں؟ کمال ہے، ایسی غلط بیانی کرتے ہیں، اور اس اعتماد کے ساتھ آدمی سچ نہیں بولتا جس اعتماد کے ساتھ یہ غلط بیانی کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے ہمیں مبالغہ نہیں کر سکتے، مگر دنیا بھر کے چینل مبالغہ نہیں کر رہے ہیں، دنیا بھر کے اخبار نویس، ذمہ دار اخبار نویس جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کو کیا ہو گیا ہے؟ یعنی کوئی ایسی بات کہیں جو کوئی آدمی سن سکے، جس پہ اعتبار کر سکے۔ کہنے کی 1000 باتیں ہوتی ہیں۔ دیکھیے شہباز شریف کی حکومت جو ہے عمران خان کے مخالفین کی حکومت، وہ جو بائیڈن کو اتنی عزیز تھی کہ عمران خان کے ذکر سے گریز کرتے تھے، مگر کیا ہوا پھر؟ کانگریس کے ارکان احتجاج کرنے لگے، سینٹ کے لوگ احتجاج کرنے لگے، اس لیے کہ مغرب میں انسانی حقوق کو ایک مذہب کی سی حیثیت حاصل ہے، مذہب کی سی ایک حد ہے۔ اسرائیل کے خلاف نہیں مظاہرے ہو رہے، خود یہودی نہیں کر رہے۔ یہ بات لوگوں کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ حالانکہ جو بائیڈن کو ضرورت تھی دعا کے مذاکرات کے لیے عمران خان کی، اس کے باوجود وہ ضدی، کنزرویٹو، بے لچک آدمی، اسٹیبلشمنٹ کا آدمی، وہ پچھلی دفعہ بھی جیتا تو اپنا ڈونلڈ ٹرمپ ہی ہے، اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے۔ کیا یہ بھی محض افسانہ ہے کہ ڈونلڈ نور نے پاکستانی سفیر کے توسط سے جنرل باجوہ کو پیغام بھیجا، وہ سائفر، کہ اگر عمران خان کو الگ کر دیا جائے تو پاکستان کو معاف کیا جا سکتا ہے؟ اس دھمکی کا کیا مطلب تھا؟ شہباز شریف کی یادداشت اگر بالکل مکمل طور پر ختم نہیں ہو گئی، یا وہ 25 کروڑ کے 25 کروڑ پاکستانیوں کو احمق نہیں سمجھتے، تو ان سے سوال یہ ہے کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس میں 2 بار یہ کیوں کہا گیا، اس کا اعلامیہ جاری کیا گیا کہ ڈونلڈ لو نے پاکستان کے داخلی معاملات میں مداخلت کی ہے؟ کہتے ہیں جی سازش کا لفظ استعمال نہ کرو۔ سازش نہیں تو اور کیا ہے؟ اور کیا ہے؟ اب ایک ذرا مختلف قسم کا آدمی آ گیا ہے۔ اچھا وہ جو اجلاس تھے اس میں مسلح افواج کی 3 شاخوں کے سربراہ موجود تھے، ایک میں تو خود شہباز شریف بھی موجود تھے، تو یہ کیوں کہا کہ مداخلت ہوئی ہے؟ مداخلت تھی نا، اور جس لیے تھی وہ بھی سب کو معلوم ہے کہ وہ انہوں نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ، اڈے نہیں دیں گے، بھارتی بالادستی قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، اور کشمیر پہ باجوہ نے سودا کیا تھا، عمران خان تو نے کیا تھا، اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے دباؤ تھا، اور وہ اس کی اب میں تفصیل میں جاؤں گا، کچھ باتیں تو خیر میں ابھی عرض کرتا ہوں تو بات دوسری طرف چلے جائے گی۔ مولانا فضل الرحمان کی گواہی موجود ہے کہ جنرل باجوہ نے اکٹھا کیا اپوزیشن لیڈروں کو اور کہا کہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے۔ مولانا فضل الرحمان تو عمران خان کے حامی نہیں ہے، ان کا تو کوئی نرم گوشہ نہیں، اب بھی نہیں ہے۔ جب انہیں اقتدار کے کھیل سے مکھن سے بال کی طرح نکال دیا گیا تو انہیں سچ بولنا پڑا۔ اس لیے میں بار بار قرآن مجید کی وہ آیت دہراتا ہوں، اللہ کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ مولانا فضل الرحمان پر عمران خان جو آوازہ کسا کرتے تھے آپ کو پتہ ہی ہے، میں نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی، اعلانیہ بھی کی، خان صاحب کے سامنے بھی کی، خان صاحب کے ساتھیوں کے سامنے بھی کی، بار بار کہا وہ نہ کرے۔
اور احتساب کے بارے میں بھی کہا کہ یہ وزیر اعظم کا کام ہی نہیں ہے، یہ غیر جانبدار اداروں کا کام ہے، ایف آئی اے ہو، نیب ہو، پولیس ہو، اینٹی کرپشن ہو، کوئی ہو، عدالتیں ہوں، ان کا کام نہیں ہے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان نے جو یہ کہا تھا کہ وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، تو پھر انہیں اپنے الفاظ کیسے واپس انہوں نے لیے کہ یہ تو ایک سیاسی بیان تھا؟ خان صاحب نے بھی ایک دفعہ کہا تھا یہ ایک سیاسی بیان ہے، وہ جو 35 پنکچر والا تھا، ہم نے اس پہ نجم سیٹھی صاحب سے معافی مانگی اور ٹیلی ویژن پہ معافی مانگی۔ اب یہی کام جو ہے وہ کون کر رہے ہیں؟ خواجہ آصف صاحب۔ خواجہ آصف صاحب جیسا غیر ذمہ دار پولیٹیشین پاکستان کی تاریخ میں کبھی آئے نہیں۔ کیسی عورتوں پہ آوازیں کستے ہیں، کس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، اور کیا پاکستانی فوج کے خلاف انہوں نے ارشادات فرمائے ہیں، اور کیا محمود غزنوی کے بارے میں کہا ہے، پرلے درجے کا غیر ذمہ دار آدمی۔ شوکت خانم کے خلاف مہم چلائے، پر شوکت خانم عمران خان کا ہے، عمران خان کا نے بنایا ضرور، وہ پاکستانی عوام کا اثاثہ ہے اور قابل فخر اثاثہ ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہودی لابی جو ہے وہ برطانیہ میں، امریکہ میں اس کے حق میں مہم چلا رہی ہے۔ کوئی خدا کا خوف خدائے پاک دلوں سے نکل گیا اور آنکھوں سے شرم سرور کون و مکان گئی۔ وہ سروے آپ کو یاد ہے جس میں 92% لوگوں نے کہا، ان سے پوچھا گیا خلیج ٹائمز نے کہ اگر آپ کو ملاقات کا موقع دیا جائے محمد بن سلیمان سے، طیب رضوان سے اور عمران خان سے، تو کس سے ملنا چاہیے؟ 92% نے کہا عمران خان سے، 2% نے کہا محمد بن سلیمان سے، اور 6% نے کہا طیب رضوان سے۔ اس لیے کہ اقوام متحدہ میں جو کچھ اس نے کہا تھا اسلام و فوبیا کے بارے میں، شان رسالت کے بارے میں، اور جس جد مندی اور زور و شور سے کہا تھا، اس کو کوئی اثر ہونا تھا یا نہیں ہونا تھا؟ اچھا، میں نے کل ذکر کیا تھا آپ سے وہ ٹویٹس کا، اب وہ سارے ٹویٹس میرے پاس اب موجود ہیں۔ اب وہ کل تو بہت باریک لکھائی میں تو میں پڑھ نہیں سکتا تھا، میں وہ سارے پڑھ سکتا ہوں، ایک آدھ پڑھ دوں گا۔ ایک اردو میں تھا، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، میں غزہ میں اسرائیل کے ہاتھوں جاری قتل عام جس سے 40,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے، جبکہ بہت سوں کو بھوک میں مبتلا کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، کہ شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہوں۔ دنیا بھر کے لوگوں کی طرف سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ ہے، مگر طاقتور ممالک ٹس سے مس نہیں ہو رہے، جبکہ اسرائیل پوری ڈھٹائی سے تمام انسانی حقوق، جنگی قوانین اور اقوام متحدہ کے کنونشنز اور جنیوا و ویانا کنونشنز کی دھجیاں اڑانے میں مصروف ہے۔ اس باب میں مسلم قیادت ایک قدم آگے بڑھ کر ایک مؤثر کردار ادا کرے، کیونکہ غزہ کے باشندے مسلم امہ سے اپنی امیدیں وابستہ کیے ہیں، وہ اس وقت وحشت و بربریت کے خلاف آواز اٹھائیں۔ لیجیے میں انگریزی میں بھی اس کا ایک ٹویٹ پڑھ دیتا ہوں۔ یہ اتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ آدمی دنگ ہی رہ جاتا ہے۔ Strongly condemn Israel's continuing war crimes being committed in Palestine and now in Lebanon. The supply of weapons from Western states enabling Israel's commission of the genocide of innocent Palestinians and war crimes against Lebanon is equally condemnable. It is our collective failure that has allowed Israel to blatantly broaden this conflict through the region. خیر یہ لمبا ہے، زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی شہباز شریف نے بھی، نعیم الرحمان صاحب سے کوئی پوچھے، شہباز شریف نے بھی کوئی ایسا بیان دیا، نواز شریف نے بھی دیا، زرداری نے بھی دیا، اتنا سخت واضح پیغام؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ بات یہ ہے کہ یورپی یونین سمیت دنیا بھر سے دباؤ آ رہا ہے۔ سب سے زیادہ دباؤ جو ہے، سب سے اہم جو ہے، وہ امریکہ کا ہے۔ رچرڈ گرینیل نے صرف 1-2-4 ٹویٹ نہیں کیے، بلکہ اس کی رہائی کے لیے ایک مہم برپا کر دی۔ اس کی وجہ سے ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔
ایسی اطلاعات بھی ہیں، یہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں 100% کنفرم نہیں کر رہا، مگر ایسی اطلاعات ہیں، ذمہ دار ذرائع نے بتایا کہ پاکستانی مقتدرہ سے امریکہ کا پہلا باقاعدہ رابطہ ہوا ہے، جس میں عمران خان کی رہائی اور انسانی حقوق کی پاسداری کا مطالبہ کیا گیا۔ اب یہ ہیلے بہانے تراش رہے ہیں کہ جی ہم نے تو بنی گالہ جانے کے لیے کہا ہے، وہ مان ہی نہیں رہے، بنی گالہ پہ چلے جائیں اپنے حامیوں کو چھوڑ کے۔ مذاکرات کا عمل اگر آگے بڑھتا ہے اور فوجی عدالتوں میں مقدمات چلانے پر بین الاقوامی دنیا میں جو رد عمل ہے، حکومت اس کی متحمل ہی نہیں ہے کہ عمران خان پہ فوجی مقدمہ چلائے، فوجی عدالت میں مقدمہ چلائے۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا ایک ٹی وی شو میں، جب آپ کے پاس مینڈیٹ نہ ہو تو پھر آپ کو بات کرنا پڑتی ہے، حکومت پر بہت زیادہ دباؤ ہے، حکومت کے پاس فیصلوں کا اختیار نہیں، وہ ساری ڈیمانڈز لے کر آگے جائیں گے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے پاس۔ نواز شریف صاحب فرماتے ہیں 6 مہینے میں ملک میں سیاسی استحکام آ جائے گا۔ یہ پتہ نہیں 6 مہینے انہیں کس نے سکھایا ہے؟ 6 مہینے میں بجلی کا مسئلہ حل ہو جائے گا، 6 مہینے میں معیشت ٹھیک ہو جائے گی، 6 مہینے میں سیاسی استحکام آ جائے گا۔ تو استحکام آئے گا جب اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہو جائے گی، عمران خان سے اس بات پر ان کی مصالحت ہو جائے گی۔ ظاہر ہے یہ ایک پیچیدہ عمل ہے، ظاہر ہے اس میں وقت لگ سکتا ہے، ظاہر ہے مذاکرات بار بار ٹوٹ سکتے ہیں، ظاہر ہے دباؤ کے حربے استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن واحد راستہ یہی ہے۔ پر شہباز شریف اور نواز شریف جو ہیں وہ اپنا زرداری اور ایم کیو ایم، زرداری تو کچھ سیٹیں جیتا ہے، ایک سیٹ نہیں جیتی ہے ایم کیو ایم، اور 3/4 سیٹیں ایسی ہیں جو نون لیگ کو تحفے میں دی گئی ہیں۔ ورنہ نواز شریف صاحب اپنے فارم 45 کے وہ فارم 45 اپلوڈ کر دیں، شہباز شریف کر دیں، محترمہ مریم نواز کر دیں، ان کے وزراء کر دیں، چلیے سب نہ کریں، ان کے وزراء کر دیں، صوبائی اور وفاقی وزراء ان کے کر دیں۔ وہ بھائی کمال ہے۔ سب سے اہم نقطہ دیکھیے یہ ہے کہ اگر کوئی قوم اپنے تنازعات خود طے نہیں کر سکتی تو دوسرے اس میں دخل اندازی کریں گے، داخلی انتشار سے فائدہ اٹھائیں گے۔ یہاں کیسے یہ جو فرقہ وارانہ فسادات ہوتے رہے تو ہم سب جانتے ہیں کون اس میں تھا۔ ہماری کمزوری کو جب ہم نے بھیک کا کشکول لیے کھڑے ہوں گے، جو بہت پسند ہے، خواجہ اعظم کو بھی پسند ہے، کہتے ہیں ہم وہ اپنا ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، ہمیں وینٹیلیٹر پہ پڑے ہیں، اور شہباز شریف صاحب کو بھی کشکول بڑا پسند ہے۔ ہاں جی، میں مانگنے نہیں آیا ہوں لیکن مجبوری ہے۔ ہاں جی، وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کے بغیر ہم زندہ ہی نہیں رہ سکتے۔ اب امریکہ جو ہے وہ اس نے کہا تھا ڈیگال نے کہ دنیا کے ہر ملک کا پڑوسی ہے، چھوٹے بڑے 800 اڈے ہیں دنیا میں اپنی چودراہٹ قائم کرنے کے لیے وہ تلا ہوا ہے۔ 895 ارب کا آخری دفاعی بجٹ ہے ان کا، 895 ارب کا دفاعی بجٹ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب یہ ضدی بے لچک قدامت پسند جو بائیڈن جو ہے وہ گیا، اب ایک نیا آدمی ہے، اس کا انداز فکر مختلف ہے، وہ یوکرین کی جنگ بند کرانا چاہتا ہے، حتیٰ کہ وہ شمالی کوریا سے کسی نہ کسی طرح کا معاملہ طے کرنا چاہتا ہے۔ اس سے ملا، وہ آپ کو یاد ہے پچھلی دفعہ، وہ یہ سمجھتا ہے کہ امریکی وسائل امریکی عوام، مشاہد صاحب تو کب سے کہہ رہے ہیں امریکی عوام پہ صرف ہونے چاہیے۔ پاکستان میں خارجہ امور کا کوئی مشاہد حسین، پولیٹیشنز میں کوئی مشاہد حسین سے بہتر تو نہیں جانتا۔ 6 مہینے سے وہ کیوں کہہ رہے تھے؟ ہمارے سامنے تو اب شواہد آئے نا۔ اب یہ معاف کیجئے گا، میں کوئی سخت لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، یہ جو سرکاری اخبار نویس ہیں یہ کہہ رہے ہیں کھڑا ہو جائے گا پاکستان، وہ کہہ رہے ہیں وینٹیلیٹر پہ ہے، خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں، شہباز شریف کہتے ہیں گزارا ہی نہیں ہے بھیک مانگے بغیر، یہ پاکستان ڈٹ کے کھڑا ہو جائے گا۔ ڈٹ کے کھڑا ہونا چاہیے پاکستان کو، مگر کسی اصول کے لیے۔ بھیک مانگنے والا کیا ڈٹ کے کھڑا ہوگا؟
اور وہ کیسے ڈٹ کے کھڑا ہوگا جس کی سیٹیں ہی ساری تقریباً تمام کے تمام 17 18 20 22 سیٹوں کے علاوہ ساری سیٹیں جعلی ہیں. کمال ہے. سلمان اکرم راجہ ہار گئے اور ان کے سامنے کون جیت گیا؟ وہ سو کال چودھری جو ہے وہ جیت گیا. اب اس کی شخصیت پر روشنی ڈالی تو چکا چوندی ہو جائے گا سب. ہاں جی. وہ پاکستان کے اس مقبول لیڈر سے ڈونلڈ ٹرمپ تعلقات کا خواہش مند ہے اور امریکی مفاد میں خواہش مند ہے، پاکستانی مفاد میں نہیں. مسلمہ تاریخی اصول کیا ہے؟ اقلیت تادیر اکثریت پہ حکومت نہیں کرتی. عمران خان ایسے مقبول لیڈر کو بہت دن روکا نہیں جا سکے گا، یہ تاریخ کا سبق ہے. نواز شریف صاحب یہ فرماتے ہیں اپنے ساتھیوں سے، آج ڈان کی جس سٹوری کا میں نے ذکر کیا اسی میں اس کے ساتھ ہی ایک سٹوری ہے، اسی میں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس افرید کو ختم کرے. افرید کیوں کہا؟ سہما ہوا بچہ ہے وہ. پھر دیکھیے کل جو میں نے ویلاگ میں وہ جو کلپ دکھایا تھا، شادی پہ ایسے جا رہے ہیں پوتے کی جیسے جنازے پہ جا رہے ہیں. کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کسی شادی میں لوگ جا رہے ہیں ان کے چہرے اس طرح اترے ہوئے ہوں، ان پہ اتنی وحشت طاری ہو اور ایسی بری ان کی حالت ہو. عمران اسٹیبلشمنٹ کیوں ختم کر رہے اس کا؟ اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری ہے. آپ آئے نا میدان میں مقابلہ کریں. آپ تو گلیوں بازاروں میں گھوم مقابلہ کیا کریں گے؟ دیکھیے جو بھی اس کا ذمہ دار تھا اس بحث کو چھوڑے. وزیر آباد میں 4 گولیاں اس پہ چلائی گئیں اور 4 نہیں چلانی تھیں، 2-3 جگہ سے فائرنگ ہو رہی تھی. گولیاں اس پہ چلانی تھی سینکڑوں. وہ تو جو آدمی سامنے تھا اس نے ہاتھ مارا اور ہاتھ اس کا اوپر کر دیا، نیچے کر دیا، اس کی وجہ سے وہ بچ گیا. اب تو وہ فوڈ پوائزننگ سے خدا نخواستہ اسے کچھ ہو جائے یا اللہ نہ کرے کہ ٹریفک کے حادثے میں ہو جائے تو ذمہ داری حکومت پہ آئے گی اور اسٹیبلشمنٹ پہ آئے گی. یہ تو قدرت کی نشانی ہے. اگر کوئی سمجھنے کی اہلیت رکھتا ہے تو اس کے سے سمجھ لینا چاہیے. اب کچھ لوگ ہیں جو احمقوں کی جنت میں بستے ہیں. وہ ڈان کی اسی سٹوری میں آ جائے. نواز شریف مریم نواز کو اپنی زندگی میں وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں. ایک دوسرے احمقوں کی جنت میں بسنے والے زرداری صاحب وہ بلاول بھٹو کو تخت پر بٹھانے کے خواب دیکھتے ہیں، اس کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں. وہ بھائی اس میں انگریڈینٹس ہی نہیں ہیں پاپولیرٹی کے. اور مریم نواز اپنے فارم 45 مہر شرافت سے ہار گئیں جن کا نام ہی نہیں کسی نے سنا تھا کبھی. یہ وزیر اعظم بنیں گے؟ کس دنیا میں یہ لوگ رہتے ہیں؟ یعنی یہ برما بن جائے گا، یہ شمالی کوریا بن جائے گا پاکستان. کمال ہے. جب لوگ اقتدار کے بھوکے ہوتے ہیں تو اندھے ہو جاتے ہیں، عقل جواب دے جاتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی. چلے ہوئے کارتوس، ان کا زمانہ ختم ہوا، زرداری صاحب کا اور نواز شریف کا. پی ٹی آئی کو تحلیل ہونا ہوتا تو 3 برس کی جو اتنی کڑی جدوجہد ہے، کوئی حربہ ایسا نہیں ہے جو استعمال نہ کیا، کوئی حربہ ایسا تو ہو جاتی تحلیل. وہ تو بڑھ پھول رہی ہے. وہ قیدی جو چھوڑے گئے، وہ رہا کیے گئے، وہ قیدی نمبر 804 کے نعرے لگا رہے تھے. جیلوں میں جہاں کہیں گیا عمران خان، قیدیوں نے اس کے لیے نعرے لگائے. کھیل کے میدانوں میں اس کے لیے نعرے لگتے ہیں. مصور اس کی تصویریں بناتے ہیں، گاؤں گاؤں بچے اس کی تصویریں لے کے کھڑے رہتے ہیں، شاعر اس کے لیے گیت لکھتے ہیں، نغمہ نگار اس کے گیت گاتے ہیں. کہاں وہ آدمی اور کہاں یہ لوگ عوام کے دھتکارے ہوئے تو کرپشن میں لتھڑے ہوئے. آئنسٹائن نے کہا تھا دیکھنا یہ چاہیے کہ وہ ذات قدیم کیا چاہتی ہے، ریسٹ از دا ڈیٹیل. اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں بار بار کہ سب تجزیے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. اس لیے کہ جب قدرت کوئی فیصلہ کر لیتی ہے، جب خلق خدا یکسو ہو کر اٹھتی ہے تو کوئی طوفان کا راستہ نہیں روک سکتا. اسی لیے شروع میں نے خمینی کا ذکر کیا تھا
کہ کون وہ جو جہاز پہ چادر بچھا کے سو گیا، اتنا اسے یقین تھا۔ اب خمینی کا اور عمران خان کا میں موازنہ نہیں کر رہا، لیکن اتنا ہی یقین کیا عمران خان میں نہیں ہے۔ اور جس طرح وہ اپنی جان دینے کے لیے تیار تھا، ایک میزائل پھینکنا تھا نا جہاز پہ، وہ اخبار میں اس کا نام ہے مجھے بھول گیا، اس نے کہا ہم اس یقین کے ساتھ جہاز میں سوار ہوئے، اس اندیشے کے ساتھ سوار ہوئے کہ جہاز سے ایک میزائل ٹکرائے گا، مگر یہ ایک مجبوری ہے، ہماری سکس سینس کہتی تھی کہ بچ جائیں گے، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں عمران خان کے دور کا آغاز ہونے والا ہے۔ اور وہ تو بالکل ہی مصنوعی و جعلی ہے۔ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی تدفین ہونے، خود پیپلز پارٹی کے لیڈر کہہ رہے ہیں زرداری صاحب سے کہ اس کی تدفین ہونے والی ہے، اور نون لیگ کی تو تدفین ہو ہی چکی۔ تو اس طرح مصنوعی طور پر اسے زندہ رکھا گیا ہے، جیسے امریکیوں نے شاہ حسین کو 3 دن اردن کے شاہ حسین کو مصنوعی طور پر زندہ رکھا تھا کہ جانشین تبدیل کرا سکے۔ بھائی یہی گزارشات ہے جناب، بہت بہت شکریہ آپ کو، بہت بہت شکریہ۔